ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار جب ہی کچھ ایسی کیفیت بنتی ہے، موسمی تبدیلیاں آتی ہیں یا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ پانی کا رخ ادھر کر دیا جاتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ انڈین سائیڈ کا پاکستان ہر بار اس کو فیس کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب پاکستان سے انڈیا کا یہ جو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے اس سلسلے میں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الارمنگ سچویشن ہے، اسے آگاہ کرنا، ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے یہ وارن کیا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے انڈین پنجاب میں، انڈین مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، جس کے نتیجے میں پانی کا ایک بہت بڑا طوفانی ریلا جو ہے وہ ستلج میں، چناب میں اور راوی میں پاکستانی پنجاب کا رخ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اور ان کی اس چیز کو کہ انہوں نے یہ وارن کیا ہے اور یہ بتایا ہے، اسے پاکستان کے فارن آفس نے اسے جو ہے افرم کیا ہے، انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھارت کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار دریائے ستلج پر سیلاب کے خطرے سے باقاعدہ آگاہ کرنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ ہیڈ مرالا اور ہیڈ خانکی پر نچلے اور ہیڈ سلیمانی پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ ناظرین، پانی کی خطرناک حد تک بلند ہونے کے باعث دریائے ستلج کے قریب آباد کئی دیہات اور اضلاع زیر آب آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جو سیلاب کے پانی کے حوالے سے پیشگی اطلاع دینی ہے یا یہ سارا معاملہ جو انڈیا نے کرنا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کا میکینزم کیا طے ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، اس میں آرٹیکل 6 ہے جو بیسیکلی کہتا ہے کہ جب پانی کے متعلق تمام ڈیٹا یا اس کے فلو کے متعلق جو ہے تمام ڈیٹا وہ پاکستان کو مہیا کیا جائے۔ سیلاب اور کلاؤڈ بسٹ ہوا اور ابھی بھی خطرات ہیں، تو یہ آپ نے دیکھا کہ پیشگی اطلاع کتنے عرصے کے بعد دی گئی جبکہ پاکستان کی خاصی تباہی ہو چکی ہے۔ سلال ڈیم اور کیا اس کے ساتھ ساتھ بگلیار ڈیم کے سپل ویز جو ہے نا پہلے کھولے گئے تھے، پانی آیا، پھر آپ نے دیکھا دریائے ستلج کا پانی انہوں نے کھولا اور اس کی بھی اطلاع ہمیں نہیں دی، نتیجتاً باولپور اور مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب دو اس کے پہلو ہیں ہم ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہیٹ ویو جو ہے اتنی پرولونگ کرتی چلی جا رہی ہیں، ایریٹک ویدر پیٹرنز ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں ہمارے لیے کیونکہ پرفارمنس نہیں ہے، پالیسی لیول پہ چیزیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی، نتیجتاً NDMA اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس سے کوپ اپ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، نتیجتاً لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو تھوڑا سا ہم خوش آئند ہے کہ جس طریقے سے انڈین ہائی کمشنر کے ذریعے پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ جی ابھی اور پانی آئے گا، سپل اپنے پانی چھوڑنا ہے ہندوستان نے، تو ایک قسم کی وارننگ ہمیں دے دی گئی کہ آپ مینیج کریں چیزوں کو۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا وانگ جی جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا پلانڈ وزٹ کیا 3 ملکوں کا، افغانستان، چائنا، پاکستان، اور کچھ اطلاعات میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو باتیں ہوئیں ان کے جے شنکر سے تو ملاقات اتنی اچھی نہیں ہوئی ان کی، لیکن مودی سے ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی جس کو کہتے ہیں خاموش ڈپلومیسی چائنیز کی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھی یہ جس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو انٹرنیشنلی بھی ریجنلی بھی جو ہے نا آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لہٰذا یہ بز ورڈ انہوں نے یہ بتایا کہ جی رابطے نہیں ختم ہونے چاہیے اور آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے، آپ نے نقطہ نظر پہ بھلے ڈٹے رہیں لیکن ہر بات میں نہ کرنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا جس کی کہا جاتا ہے کہ ایک بنیاد بنی ہے کہ انہوں نے اطلاع دے دی کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہم نا ان کو ہندوستان میں بہت زیادہ اس بات پہ ہو رہی ہے باتیں کہ ہندوستان نے سارے انڈے جو ہے نا ایک ٹوکری میں رکھے اور آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ آج کی نیو یارک ٹائم کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے یہ جو ٹیرف کے اثرات ہیں اور اس کی دھمکیاں ہیں، اس حوالے سے ہندوستان کو پش کر دیا امریکہ نے چین کی طرف۔ ایک طرف تو ہندوستان کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات چائنا کے بہتر ہونے چاہیے، پاکستان کے بارے میں تو نہیں کہتے، چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، تو انڈائریکٹلی ہم نا اس کا فرق تو پڑے گا۔ چائنا کے ساتھ اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ایک تو ان کی طرف سے میسج ہوگا امریکہ کے لیے، اور دوسری طرف پاکستان میں تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ اب جب کہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگز سندھ طاس کمیشن کی بجائے سفارتی چینل سے دیں۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے نتیجے میں پنجاب کے مختلف علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے کے علاوہ دریائے راوی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
NDMA نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سیلاب اور شدید موسمیاتی تبدیلی کے دوران حکومت نے 15 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اجلاس 29 اگست کو طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس چیئرمین NFC وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ہوگا۔ ابتدائی اجلاس میں NFC ایوارڈ سے متعلق سفارشات، ذیلی گروپس کے قیام کا جائزہ اور مستقبل کے اجلاسوں سے متعلق بھی شیڈیول طے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت قرض پر سود ادائیگی، انسداد دہشت گردی کے لیے اخراجات کا ڈیٹا صوبوں کے سامنے رکھے گا، جبکہ BISP اور دفاع پر آنے والے ایکسپینڈیچرز پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی تشکیل صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 160 کی ذیلی شق 1 کے تحت کی تھی۔ 9 ارکان پر مشتمل کمیشن میں وزیر خزانہ چیئرمین، 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان، جبکہ 4 صوبوں کے نمائندے اس کمیشن کے رکن مقرر کیے گئے تھے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں طے کیا گیا تھا کہ ہر 5 سال بعد NFC ایوارڈ جاری کیا جائے گا، مگر صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی حکومتوں کے مسلسل پروٹیسٹ اور احتجاج اور نئے فارمولے کے اجرا کے مطالبوں کے باوجود 15 سال تک یہ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ جبکہ 2 ہفتے قبل ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وفاق اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے، صوبائی حکومتوں کو ذمہ داری تو دیں، اور FBR کی ٹیکس وصولی میں ناکامی صوبوں کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ NFC ایوارڈ وہی پرانا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مانسون کے سیزنز میں یہ ڈیٹا جو ہے اس کی فریکوینسی بڑھ جائے گی، اور اس ڈیٹا کی وضاحت کے لیے، اس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک سیپریٹ انیکسچر H جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ منسلک ہے، جس میں اس تفصیلی پروسیس کی وضاحت ہوتی ہے، اور جو نیچر آف ڈیٹا ہے واٹر کے متعلق کتنے پیریوڈیکلی دیا جائے گا اس کی تمام تفاصیل موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اسی میکنزم میں کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کمیونیکیشن کیسے ہوگی، پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے ڈیٹا کے ٹرانسفر کے لیے پرماننٹ کورٹ جو انڈس واٹر کمشنر ہے اس کا آفس جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا دونوں ممالک نے، یعنی دونوں ممالک انڈس واٹر کمشنر کو ایک دوسرے کو انفارمیشن کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو ڈیٹا ہے پانی کا سیلاب کے متعلق وہ سارا کا سارا انڈس واٹر کمشنر کے آفس کو جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ اس میں ایگزسٹنگ میکنزم ہے جو چلتا آ رہا تھا۔ بھارت نے بیسیکلی جو سفارتی چینلز تھے وہ استعمال کر کے مزید اس کو وائلیٹ کیا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کا میکانزم تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت کچھ اور ہے جو آپ نے بتایا، اور جو بھارت اس وقت جس کمیونیکیشن کے چینل کو استعمال کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ جی وہ آپ کی بات پارشلی درست ہے، لیکن میں اس کو ایک اور تناظر میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس میں ایک پازیٹیوٹی اس لیے ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جب گورنمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکشن کی گئی ہوگی تو کسی نے یہ ریئلائز کیا ہوگا کہ اپارٹ فرام انڈس واٹر ٹریٹی ایک سیپریٹ انٹرنیشنل لا آف این اپر اینڈ لوور رائپیرین بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں جو اس نوعیت کے پریسیڈنٹس ہیں ان کے تحت وہ باؤنڈ ہیں کہ ایسا ڈیٹا جس کا تعلق فلڈ سے ہے جو لوور رائپیرین کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی کمیونیکیشن ان ایڈوانس کرنی ضروری ہے۔ اس کا ایک فارمل میکنزم تو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہے، مگر اس کے بعد اس کے علاوہ ایک جنرل ڈیوٹی انڈر انٹرنیشنل لا اپر رائپیرین کے اوپر ہے۔ تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو اپر رائپیرین کی آبلیگیشن کو کوڈیفائی کرتی ہے وہ اسی آبلیگیشن کی ریکگنیشن میں انڈیا کو مجبوراً یہ ڈیٹا دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے چونکہ انہوں نے ہولڈ ان ابینس کیا ہوا ہے تو انہوں نے چینل ڈپلومیٹک یوز کیا، لیکن اس بات کی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایک آلٹرنیٹیو ویو جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔